کے دور کے اندر یہ جو 2 نمبری پیر گھوم رہے ہیں کہ جن کو الحمد پڑھنے کا طریقہ نہیں، کہ جن کو کوئی قرآن کی سورت ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتی، کہ جن کو کوئی وظیفہ پڑھنا نہیں آتا ہے، آج وہ پیر بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان پیروں کی وجہ سے ہی سنیت بدنام ہو رہی ہے۔ ابھی آپ کو خواجہ غریب نواز کی اس کی بات میں بتاتا ہوں، میں بارہا کہتا ہوں کہ وہاں کے جو گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی سنی نہیں ہے اور پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہیں، سارے کے سارے جاہل اور گوار اور شیعہ قسم کے لوگ ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ شیعہ قسم کے لوگ ہیں، نیم رافضی لوگ ہیں وہ۔ اب وہ جو عمل کرتے ہیں، لوگ ہم پہ چسپاں کرتے ہیں کہ آپ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، وہ دیکھیے غریب نواز کے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے کہ سندل کے نام پر، غسل کے نام پر، کہ صاحب وہاں پر کیوڑے کی بوتلیں لیتے ہیں اور اس کو ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے اوپر قوالی لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، گانے لگاتے ہوتے ہیں کہ چشتی رنگ کے اندر رنگ جاؤ، نہ جانے کون کون سے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ تمام کی تمام چیزیں ناجائز و حرام ہے، کوئی بھی انسان اس کام کو کرے یہ ناجائز و حرام ہے۔ ایک کی ویڈیو جو وہ وہاں کا مجابر ہے، وہ گوار، وہ جاہل، کسی عورت کوئی لڑکی آتی ہے وہ لڑکی کو بوتل دیتا ہے اور بوتل دینے کے بعد اس کی کمر کے اوپر وہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہاں پر پھینکیے۔ اب آپ سوچئے کہ جن گواروں کو یہ تک پتہ نہ ہو کہ غیر محرم کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، غیر محرم کو چھونا نہیں چاہیے، تم کیسے جاتے ہو ان کے پاس، ان کے وہاں جا کر بیٹھ کیسے جاتے ہو؟ تمہیں سمجھنا چاہیے، تمہیں تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اپنے ائمہ کے پاس بیٹھ کر، اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر، اپنے محدثین کے پاس بیٹھ کر، اپنے مفتیوں کے پاس بیٹھ کر۔ لیکن نہیں، تمہیں تو جو علم حاصل کرنا ہے وہ کسی جاہل سے، وہ کسی گواروں کو دیکھ کر حاصل کرنا ہے، اپنے اماموں سے نہیں پوچھتے ہو، اپنے علماء کے پاس نہیں بیٹھتے ہو۔ اور یہ جو جہالت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ان تمام جہالتوں میں تم اپنا 100% حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہو کیوں رہی ہیں؟ کہ تم نے علم دین حاصل نہیں کیا۔ وہ غریب نواز کہ جس کے خاندان میں سارے ولی ہیں، وہ مدرسے میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور تمہارے اور میرے خاندان میں سارے جاہل بھرے پڑے ہیں اور پھر بھی ہم تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہ رہے۔ اب وہاں پر وہ جاتے ہیں کہ صاحب وہاں پر وہ سجدہ کرواتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں وہ جاہل گوار پیر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کے پاس آتا ہے تو وہ لال کلر کا ڈورا اس کے گلے میں باندھ دیتے ہیں۔ کیا ہے بھائی یہ لال کلر کا ڈورا؟ بہت سے ایسے ہیں کہ صاحب کڑا پہن کر وہاں سے آتے ہیں۔ کیوں بھائی صاحب؟ کیوں؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہاں پہننا چاہیے غریب نواز کے یہاں کا؟ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یاد رکھنا مرد کو صرف چاندی کی 1 انگوٹھی جائز ہے، 1 انگوٹھی صرف اور صرف، وہ بھی چاندی کی، کسی اور دھاتو کی نہیں، کسی اور مٹیریل کی نہیں، سونے کی نہیں۔ کیا بہت سے حضرات سونے کی پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سے مسلمان چاندی کا کڑا پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی غریب نواز یہاں سے لے کے آ جاتا ہے یا کہیں خرید لیتا ہے، یہیں جے پور سے یا جہاں پر وہ رہتا ہے کسی سنار کے پاس جا کر۔ یاد رکھنا مرد کو بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کڑا پہنے۔ اور میں بات آگے تک کروں، اجمیر ہی کا کڑا نہیں، بغداد ہی کا کڑا نہیں، اگر وہ مدینے کا بھی کڑا ہے تب بھی وہ مردوں کے لیے حرام ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ مدینے سے بڑی بارگاہ کوئی ہو سکتی ہے اس دنیا کے اندر؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو جب مدینے کی بارگاہ کا کڑا جائز نہیں ہے تو اجمیر کا کڑا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اب وہ لوگ جو وہاں سے پھول بیچنے والوں سے صاحب لال دھاگے لے کے آ جاتے ہیں، اپنے بچوں کی گردنوں میں باندھ دیتے ہیں، بہت سے کلائیوں میں باندھ کر گھومتے نظر آتے ہیں، یاد رکھنا یہ سب کے سب ناجائز و حرام ہے۔ ہاں اگر کسی عالم نے، کسی امام نے آپ کو کوئی جیسے ڈوری پڑھوائی جاتی ہے، کسی امام نے آپ کو ڈوری پڑھ کر دی ہے تو وہ ڈوری پڑھی ہوئی پہننا تو جائز ہے، لیکن کہیں سے آپ دھاگا خرید کر لے کر آ جاؤ اور آپ سوچو کہ اس دھاگے میں برکت ہے تو وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام کی تمام ناجائز و حرام ہے۔ اسی لیے اگر کوئی مرد وہاں گیا ہے اور ایسی ڈوری یا کڑے لے کر آیا ہے، اگر ڈوری پہنی ہوئی ہے اس کو فوراً کاٹ دے، بالکل فوراً کاٹ دے۔ آج یہ بدعقیدے ہم پر انگلیاں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اسی وجہ سے اٹھا رہے ہیں کہ تم اپنے علماء سے پوچھتے نہیں ہو، ان گواروں جاہلوں سے لے کے آ جاتے ہو کہ جن کو دین کی ABCD پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے دین کا، جہالت پر اترے ہوئے ہیں وہ لوگ، جہالت پر۔